اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ پارے کا پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 92 ہے، اس کو 92 سے 101 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی اور یہودیوں کے اعتراض اس رکوع میں بیان کیے گئے۔ یہودی صدیوں کے تورات سے نیکی کے محدود تصور میں مبتلا تھے۔ انہوں نے زندگی کی عام لذتوں، مال و متاع اور ریاست و سرداری کی طلب کو مقصود بنا لیا تھا۔ انسان کی نظر میں نیکی کی قدر و قیمت اپنی خواہشات کے مقابلے میں گر جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی محبت کی جگہ ان حقیر چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ نیکی سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام اور نیکی محض نمائشی دینداری اور حقیر رسوم سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ نیکی کی اصل روح اللہ سے محبت ہے۔ ایسی محبت کے رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز نہ رہے۔ سب سے بڑی نیکی مال و دولت کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں بنی اسرائیل کی شریعت میں حرام تھیں وہ اسلام میں حلال کیسے ہو گئیں؟ فرمایا، تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے انہیں حلال سمجھا تھا۔ جب تورات نازل ہوئی تو بعض چیزوں کا استعمال روک دیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ حرام تھی، بلکہ یہودیوں کی بے لگام مشگافیوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہوا کہ روک ٹوک میں سختی کی جائے۔ جن چیزوں کو تم حرام سمجھ بیٹھے ہو وہ حرام نہ تھیں، بلکہ وہ خود بنی اسرائیل نے حرام قرار دے رکھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہرگز حرام نہیں تھیں۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر قرآن کی راہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی راہ سے مختلف نہیں تو کیوں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قرار دے دیا گیا؟ حالانکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے تھے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ کی پہلی عبادت گاہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہی تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور اس کی تکمیل کئی صدیوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ بیت اللہ کو اللہ نے ظاہری اور باطنی برکتوں سے نوازا اور اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سرچشمہ ہدایت قرار دیا، جس کی طرف منہ کر کے سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو وہاں داخل ہوا اسے امن مل گیا۔ دوسری یہ کہ اس کو حج کرنے کے لیے مخصوص کر دیا، جہاں صاحب استقامت لوگ دنیا کے ہر گوشے سے حج کے لیے ہر سال پہنچتے ہیں۔ اس میں بطور نشانی کے مقام ابراہیم بھی ہے۔ اے اہل کتاب، تم پر حق و صداقت کی تمام باتیں واضح ہو گئی ہیں، پھر تم نہ صرف خود ایمان نہیں لاتے بلکہ لوگوں کو بھی راہ حق سے روکتے ہو۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی نصارہ کی ہم گمراہیوں میں تمہارے لیے درس عبرت ہے۔ تم ان کے طریقوں سے اپنے دل و دماغ کو بچا کر رکھو۔ اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ راہ ہدایت پا کر بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے کفر اور باطل کے نظریات کی طرف جانے کا اب کوئی موقع نہیں ہے، جبکہ تمہارے پاس قرآن اصلی شکل میں موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور ان کی تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہیں۔
ان ہدایات اور تعلیمات کا دامن مضبوطی سے پکڑو، تمہیں دنیا کی کوئی قوم راستے نہیں ہٹا سکتی۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم دنیا کے انسانوں کے لیے راہ راست کے مشعل بردار بن کر امت وسط کا فریضہ ادا کرو، کیونکہ امت مسلمہ کا فریضہ یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اس پارے کا دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں۔ اس رکوع میں اتحاد امت کی شرائط اور دعوت الی الخیر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 102 سے 109۔ اس رکوع میں امت مسلمہ کا حقیقی مقصد اور تمام امت کے افراد کے لیے ایک جامع پروگرام دیا گیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ہر فرد اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح کی اولین شرط تقویٰ ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق پوری زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرے اور مرتے دم تک اس کا مرنا جینا اسلام کے لیے ہو۔ ہر ایک کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچا اور پکا مسلمان ہو، ہر اس چیز سے کٹ جائے اور مسلسل کٹنے کی کوشش کرتا رہے جو اسلام کے منافی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اجتماعی طور پر امت کے تمام افراد جماعتی تفرقہ سے بچیں اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی ہر بات میں دین کی اہمیت سب سے مقدم ہو۔ اس کام کے لیے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں، کیونکہ سب مسلمانوں کا اعلیٰ نصب العین دنیا میں اسلام کی سربلندی یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اور یہ باہمی اتحاد اور اتفاق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس پر قائم رہنے کے لیے جہاد ناگزیر ہے۔ اگر یہ جہاد زندگی کا شعار رہا تو تمام طاغوتی نظام اس پر غالب رہیں گے۔ جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمسار بنایا اور اسلام پر سب کو اکٹھا کر دیا۔ نمبر 3 پر ہے کہ اگر تم اس راہ حق پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوت الی الخیر ہو، تمام انسانوں کو نیکی کی طرف بلائے، نیکی اور اچھے کاموں کا حکم دے، برائی سے روکے تاکہ معاشرہ پاک صاف رہے اور لوگوں کو راہ حق اور ہدایت پر قائم رکھے۔ نمبر 4 پر ہے کہ جماعتی تفرقہ کی طرح دین کا اختلاف بھی مہلک ہے۔ سابقہ اہل کتاب اور امتوں کی طرح نہ ہو، ان کے پاس دین حق کا علم تھا اور کتاب اللہ پانے کے بعد بھی باہمی اختلافات میں پڑ گئے اور دین کی وحدت ضائع کر دی اور الگ الگ فرقے بن کے رہ گئے۔ اور تم بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو کر ایک دین پر جمع رہنے کی جگہ مختلف فرقوں میں نہ بٹ جانا، کیونکہ فرقہ بندی کے ہولناک نتائج جس طرح پہلے ہوئے تھے آج بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اسلام پھیلنا بند ہو جائے اور فرقے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی سازشوں میں مبتلا ہو جائیں تو ملت کا وجود ہی صفائے ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ قیامت کے روز تمام افراد کا حال ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیکی اور نیک عملی پر قائم رہیں گے ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، اور جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے یا دوسرے نظریات کے دل دادا ہو جائیں گے ان کے چہرے کفر اور نفاق اور فسق و فجور کی طرح سیاہی سے کالے پڑ جائیں گے۔ گویا قیامت کے روز ہر آدمی کا چہرہ اس کے باطن کا آئینہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اس کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اس نے جس طرح ہر مخلوق کے لیے پیدائش سے مرنے تک سامان زیست کا انتظام کیا ہے، اسی طرح روحانی زندگی کا بھی انتظام کر رہا ہے، اور ہر کام کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ
ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ اس رکوع میں خیر امت کے فرائض منصبی اور یہود کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی نااہلی کی بنا پر جس منصب سے معزول کیا گیا تھا، اب اس منصب پر تمہیں فائز کیا گیا ہے۔ تم تمام امتوں میں سے سب سے بہتر امت ہو جو ہدایت اور ارشاد خلق کے لیے وجود میں آئی ہے۔ تمام قوموں کے درمیان بحیثیت ایک جماعت کے تمہارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ تمہارا جماعتی نصب العین یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم طاقتور قوم بن کر سب پر دنیاوی برتری حاصل کرو، کیونکہ اس برتری میں قومی یا جماعتی غرور اور قوم حرص و آز جنم لیتی ہے۔ یہ بات انسانیت کے لیے امن و سلامتی اور مساوات و اخوت کے منافی ہے۔ اس لیے قرآن نے صرف خیر اور بہتر ہونے پر اکتفا کیا ہے، جس کی تمام روح اخلاق اور باطنی محاسن پر مبنی ہے۔ جس جماعت کا نصب العین یہ ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ اچھی اور نیک ہوگی، وہ کبھی مادی وسائل اور طاقتوں کے غرور اور قومی نحوت برتری کے مفاسد میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اب تمہیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی چاہیے جو اس منصب کے لیے ضروری ہیں۔ پھر اہل کتاب سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور وہ بھی خیر امت بن جاتے، لیکن ان کی اکثریت نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا۔ دعوت حق کی مخالفت میں سازشوں میں یہودیوں نے سب سے زیادہ حصہ لیا۔ اس طرز عمل اور اپنی بدعمالیوں کی سرکشیوں کی بنا پر یہ لوگ مغضوب الہی بن گئے، اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں یہ اپنے بلبوتے پر زندگی بسر کر سکیں۔ اگر جہاں کہیں پناہ ملی بھی تو ان کو ذلت اور مسکنت اور نامرادی کی پناہ ہے۔ یا تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، یا پھر حکمران قوموں نے مملوکیت اور اطاعت کے قول و قرار پر زندگی کی مہلت دے رکھی ہے۔ چنانچہ پہلی حالت عرب میں تھی، دوسری روم اور ایران میں، اور تیسری امریکہ کے سائے میں۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ تم ان کی مخالفت یا سازشوں سے پریشان ہو۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب ان کی رہی سہی طاقت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، بشرطے کہ تم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سچے اور پکے مومن اور خیر امت ثابت کر سکو۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں خیر امت کی صفات تھیں، وہ ہمیشہ کفار اور یہود و نصارہ پر غالب رہے، وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ قرآن قومی محکومیت کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اس زمانے میں یہودی رومیوں کے ماتحت امن کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور عرب میں بھی ان کی بڑی بڑی بستیاں تھیں، لیکن ان کے پاس حکومت اور فرما روا نہیں تھی۔ یہ دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، اور نمبر 2 یہ کہ پیغمبروں اور انبیاء کا قتل کرتے رہے، اور یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ نمبر 3 انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور برائیوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا رکھا تھا، اور نمبر 4 یہ کہ انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا اور قوانین کی پابندیوں سے انحراف کیا۔ یہاں یہود و نصارہ کی بدعمالیوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ مقصود نہیں کہ ان میں کوئی راست باز نہیں، سب کا حال یکساں نہیں ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پہ استوار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اپنی عبادات میں سرگرم رہتے ہیں، تاہم ان کی غالب اکثریت ایمان و عمل کی راہ کھو چکی ہے۔ ظاہر ہے جب کسی جماعت یا گروہ کی نسبت بات ہوگی تو اکثریت کی حالت دیکھی جائے گی۔ ان اہل کتاب میں جو لوگ ایمان اور عمل کی سچائی رکھتے ہیں وہ ضرور اپنی نیک عملی کا اجر پائیں گے۔ اللہ کا قانون مکافات کسی خاص گروہ یا نسل کے لیے نہیں ہے۔ جو نیک عمل ہوگا ضرور اجر پائے گا۔ پھر آگے فرمایا اصل چیز ایمان ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ دنیا کی چیزیں، مال و دولت، اولاد، خاندان و نسل اور سرداری انسان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ ان چیزوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنا اچھا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بیان ہو رہی ہے، جیسے کسی نے باغ لگایا اور اس کو
پالے سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ چند روز اس کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور امیدیں رکھتا رہا۔ یک سرد ہوا چلی اور ایسا پالا پڑا کہ سارا باغ اور کھیتی ٹھٹر کر رہ گئے اور اپنی تباہی اور بربادی پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور نہ اس کی کوئی امید پوری ہوئی اور نہ اس کی ضرورت ہی پوری ہوئی۔ اس مثال میں باغ سے مراد موجودہ زندگی ہے جس کی فصل آدمی آخرت میں کاٹے گا۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفارہ رفع عام کے کام کرتا رہا، اور پالے سے مراد کچا ایمان اور اللہ کے احکام کی پیروی کا فقدان ہے جس کی بنا پر پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی۔ جس طرح ہوا کھیتوں اور باغات کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں پالا بھی آ جائے تو پرورش کی جگہ تباہی ہوتی ہے۔ جب آدمی اللہ سے سرکشی کرے اور بغاوت کا رویہ اختیار کرے تو اس کی نیکی کی بڑی بڑی خدمات بھی اسے ایمان سے بغاوت کے جرم کی سزا سے نہیں بچا سکتی۔ اگر یہی طرز عمل مسلمان اختیار کریں تو اللہ کے ہاں اس جرم کی سزا سے ان کو کون بچا سکے گا؟ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اہل کتاب بھی قریش مکہ کی طرح تمہاری مخالفت اور سازشوں میں مصروف ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ مسلمانوں تم بھی ان سے ہوشیار رہو اور انہیں اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ منافقین اور اہل کتاب کی دشمنی ان کی باتوں سے ٹپک رہی ہے اور دلوں میں جو کچھ چھپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی باہمی الفت دیکھ کر وہ جلتے مرتے ہیں۔ جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو غیظ و غضب میں اپنے دانت پیستے ہیں اور اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور جب نقصان یا مصیبت آئے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس قسم کی کمینی قوم سے خیر خواہی کی امید رکھنا عبث ہے، لہٰذا اللہ نے اہل کتاب سے دوستی رکھنے کی ممانعت فرمائی، کیونکہ اگر ان کو مسلمانوں کا کوئی راز معلوم ہو جائے تو یہ ان کے خلاف سازشیں کریں گے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں، اگر تمہارے اندر صبر و تقوی کی روح پیدا ہو جائے تو پھر ممکن نہیں کہ تمہارے مخالف تم پر فتح پا سکیں یا ان کی مخالف تدابیر تمہارا کچھ بگاڑ سکیں گی۔ آیت نمبر 130، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس رکوع میں جنگ احد کی ابتدائی ناکامی اور اہل ایمان کے لیے چند ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ رکوع سے جنگ احد کی ابتدائی ناکامی کے اسباب پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے عبرت حاصل کرو تو اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے پاک و صاف کرو جو تمہارے دلوں میں کمزوری کا روگ پیدا کر رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مال و دولت کی حرص جب تک دلوں میں ہے، جاں فروشی کی سچی روح پیدا نہیں ہو سکتی۔ اجتماع کا سب سے بڑا سبب سود کا لین دین تھا، لہٰذا اس کا خصوصی تذکرہ کیا گیا کہ سود در سود کی وجہ جو ہے کیا تھی کہ بڑی بڑی رقمیں قرض داروں کے سر چڑھ گئی تھیں۔ ان کا چھوڑنا لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے دلوں کی تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ تم قرض داروں کی رقوم یک قلم چھوڑ دو۔ اس میں زر پرستی کے ہوس بے حد بڑھ جاتی ہے اور آدمی بے مروت اور سنگ دلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حرام کی کمائی سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نظم و اطاعت کی طاقت سلب ہو جاتی ہے، انسان بخل اور کنجوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنگ میں شکست کا اصل سبب زر پرستی اور اطاعت و فرما برداری کا فقدان تھا، اور ان اوصاف کے برعکس انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے انسان میں وہ اوصاف حمیدہ پیدا ہوتے ہیں جن سے اللہ کی بخشش اور جنت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ اوصاف متقی لوگوں کے ہیں۔ نمبر 1 پر بتایا گیا کہ فراغی اور تنگ دستی ہر حالت میں اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ نمبر 2 غصے میں آ کر ناخوشگوار حرکات نہیں کرتے بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 3 متقیوں کی صفات بتائی کہ خطاکار لوگوں کو برا نہیں سمجھتے بلکہ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور عفو درگزر کی پالیسی پر گامزن رہتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ نیکی اور احسان کرنا ان کی زندگی کا شیوا رہتا ہے،
نمبر 5، اگر نادانستہ کوئی خطا ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کا سر جھکا دیتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے کہ غلطی سے اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، جیسے ہی احساس بیدار ہوتا ہے تو فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ مومن کی یہ چند خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس میں اللہ کا خوف اور نیکوکاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ اجر دے گا اور یہی جنت کے وارث ہوں گے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مسلمانوں، یہ جو کچھ تمہیں پیش آیا ہے یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ قانون الہی کی ایسی ہی کار فرمائیاں رہ چکی ہیں۔ جو جماعت احکام حق پر عمل کرتی ہے کامیاب ہوتی ہے، جو ان سے اعراض کرتی ہے تباہ و ناکام ہو جاتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال سے سبق حاصل کرو، دنیا میں خدا کی زمین پر چل چل کر سیر کرو، اس کے ہر گوشے میں برباد قوموں کے آثار، اجڑی ہوئی آبادیوں کے کھنڈر اور سربفلک محلوں کی گری ہوئی دیواریں زبان حال سے اپنا افسانہ عبرت سنا رہی ہیں۔ تمہیں جنگ احد میں جو ٹھوکر لگی ہے اور عارضی شکست ہوئی ہے اس کے لیے دل شکستہ نہ ہو جانا، کیونکہ انجام کار فتح مومنوں کے لیے ہے۔ تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کوفت کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھو۔ یہ جنگ کا میدان کبھی ایک فریق جیتتا ہے کبھی دوسرا۔ بدر میں تمہاری چوٹ آن پڑی اور اب احد میں تم پر لگ گئی، لیکن حق و باطل کی کشمکش کی تاریخ میں ایک دو میدانوں کی ہار جیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل چیز تمہارے دلوں کی ایمانی قوت ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی سچی روح موجود ہے تو پھر تم ہی دنیا میں غالب رہو گے۔ یہ حادثہ اگرچہ بظاہر شکست ہے لیکن اس میں بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کھرے کھوٹے کی آزمائش ہو گئی، اور نمبر 2 جو منافق اور کچے ایمان والے مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ تھے ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ نمبر 3 لوگوں کو جنگ کے نازک اور فیصلہ کن معاملات کا ذاتی تجربہ ہو گیا۔ تجربہ اور مشاہدے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائیں گے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں وہ اس کے بعد دور ہو گئیں، اور ان کا عزم اور ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط اور بے داغ ہو گیا تاکہ منکرین حق کو اس نئی قوت اور استعداد سے نیست و نابود کر دیں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ آخر میں فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ معراج انسانیت کے مقام پر یوں ہی پہنچ جاؤ گے جب تک اللہ تمہیں زندگی اور جہاد کے میدانوں سے گزار نہ لے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں، یہ جہاد مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور قربانیاں طلب کرتا ہے، اور شہادت کی تمنائیں کرنے والوں کے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ جو قومیں اپنے اصولوں اور نظریات کے لیے قربانی نہیں دیتی اور دنیا میں کبھی کامران نہیں ہو سکتی، جو اس راہ میں ثابت قدم رہ کر اور مشکلات اور مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، وہ دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹے پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ اس رکوع کو ہم آیت نمبر 149 سے 155 تک دیکھیں گے۔ اس میں غزوہ احد کا ایک واقعہ ہے اور منافقین کی چال بازیاں۔ جنگ احد کی عارضی شکست کے بعد یہودیوں اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الزامات اور طعنوں کی بچھاڑ شروع کر دی۔
ان باتوں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو راہ حق سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وہ تمہیں دشمنوں کی کثرت اور طاقت کے افسانے سنا کر مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم راہ حق میں ثابت قدم رہے اور انسانی طاقتوں کی بجائے اللہ کی کارسازی اور طاقت پر بھروسہ رکھا تو وہ سب وقت دور نہیں جب تمہاری ہیبت سے ان کے دل کانپ اٹھیں گے، لہٰذا تم ان کی چالوں سے ہوشیار رہو اور اللہ کی مدد کے طلبگار رہو، کیونکہ وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے اعتقاد، ہدایت کی کوئی روش اور محکم حقیقت نہیں ہوتی، وہ اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر عزم و یقین کی وہ روح نہیں ہوتی جو اہل حق اور ایمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایسی جماعت جب بھی کسی سے مقابلے کے لیے نکلے گی جو ایمان و یقین کی روح سے معمور ہوگی، تو دوسرا گروہ خواہ کتنا ہی طاقتور اور شوکت کا حامل ہو، وہ اس جماعت کو کبھی مرعوب نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی جماعت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں مشرکین کا یہی حال تھا۔ وہ تعداد میں بہت سر و سامان اور طاقتور تھے، لیکن ایمان و یقین کی روح سے محروم تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قلت کی ہیبت سے کثرت کے دل کانپ اٹھے اور مٹھی بھر ایمان یافتہ گروہ نے عرب کی پوری آبادی کو شکست دے دی۔ آگے مسلمانوں کی شکست کا پورا نقشہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور کفار کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کی صفوں میں ابتری پھیل گئی اور ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمع رہا اور مسلمانوں کو پکارتا رہا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ پھر یہ خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کو رنج و غم نے آ گھیرا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ تیر اندازوں کا ارادہ حکم عدولی کا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے گمان کیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد پورا ہو گیا ہے، ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ ان کا یہ رویہ دانستہ نہ تھا، اس وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہوا کہ جن لوگوں کے حصے میں شہادت کی سعادت تھی وہ شہید ہو گئے، اور جن کو جانا تھا وہ بھی چلے گئے، اور میدان میں صرف مخلص مسلمان ہی رہ گئے۔ ان پر اللہ نے اپنے فضل سے غنودگی کی کیفیت طاری کر دی، جس سے ان کو باطنی سکون اور اطمینان نصیب ہوا اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہو گئے۔ اب ایسا رعب طاری ہوا کہ کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان آیات سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مسلمان صبر اور تقویٰ کی سچی روح اپنے اندر پیدا کر لیں تو فتح و نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ لیکن جو لوگ دل کے کچے یا منافق تھے، انہیں اپنی جانوں کی فکر لگی رہی۔ وہ کہتے تھے جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر خدا فتح و نصرت عطا فرماتا تو ایسی حالت کیوں ہوتی؟ یہاں اللہ نے فرمایا یہ سب عہد جاہلیت کے خیالات ہیں۔ یہ خیالات ان دلوں میں نہیں گزر سکتے جو اسلام کی تعلیم اور ایمان سے روشن ہے۔ بلا شبہ فتح و نصرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح جنگ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی تربیت ہوئی تھی، اسی طرح جنگ احد کی عارضی شکست بھی تربیت کے پہلو تھے، اس میں بھی جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ بدر کی فتح نے استعداد اور سعی کی برکتیں دکھا دیں۔ اب ضرورت تھی کہ تغافل اور کمزوری کے نتائج کا تجربہ ہو جائے، چنانچہ جنگ احد نے یہ مقصد پورا کر دیا۔ بدر کی فتح اور تائید الہی کی خوشخبریوں اور بشارتوں نے بہت سے مسلمانوں میں ایک طرح کی بے پرواہی اور غفلت پیدا کر دی تھی۔ وہ سعی اور تدبیر کی کوششوں سے بے نیاز ہو گئے تھے اور یہ باور کرنے لگے تھے کہ ہم کوشش کریں یا نہ کریں، ہر حال میں فتح ہماری ہوگی۔ اس طرح کی خام خیالیاں ابتدائی فتح مندیوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ خطرناک حالت ہے۔ اس کا نتیجہ غفلت اور غرور ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ اس غفلت کی نشو و نما روک دی جائے۔ لہٰذا جنگ احد کے تجربہ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ خدا کی تائید و نصرت کا وعدہ برحق ہے، لیکن تمام دیگر امور کی طرح اس کی تائید اور کامرانی کے لیے اس کے سنن اور قوانین ہیں، اور ضروری ہے کہ انہی کے مطابق نتائج بھی ظہور پذیر ہوں۔ جو جماعت کمزوری اور غفلت میں مبتلا ہوگی، صبر اور تقویٰ میں پوری نہیں اترے گی، نظم و عطاعت میں کچی ہوگی، وہ کبھی خدا کی تائید و نصرت کی مستحق نہیں ہوگی۔
آخر میں فرمایا خوب سن لو کہ تم اگر گھروں میں پڑے رہتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ کیسے اور کہاں بچتے، ان کو تو مقام شہادت تک پہنچنا ہی تھا۔ اب اللہ نے تمہارے سب قصور معاف کر دیے، وہ بخشش کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ آیت نمبر 156۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ دراصل مارنے والا اور جلانے والا وہ تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 171 تک پڑھیں گے۔ جنگ احد کے واقعات پر تبصرہ، منافقین کے کردار کی نکات کشائی۔ اس رکوع میں ہم پڑھیں گے یہاں اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ منافقین کی طرح کے لغو خیالات کو دلوں سے نکال دو۔ اگر ہم گھر میں رہتے تو موت نہ آتی وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں حقیقت کے خلاف ہیں۔ قضائے الہی ٹالے سے نہیں ٹل سکتی۔ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان راسخ نہیں وہ ہر کام کو اپنی تدبیر پر ہی موقوف سمجھتے ہیں۔ منافقین کی ایسی باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں حسرت اور یاس پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ خود اس بیماری میں مبتلا تھے۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے ان کو دنیا میں حسرت اور یاس میں مبتلا کیا تاکہ وہ اپنے نفاق کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اس آگ میں جلتے رہیں اور آخرت میں اس سے زیادہ افسوس ہوگا۔ سچا مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا ہے کہ موت سے تو کسی حال میں بھی مغفر نہیں، پھر کیوں نہ ایسی موت کا استقبال کیا جائے جو راہ حق میں پیش آئے اور جس کا نتیجہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور منصب امامت کی بعض اصولی باتیں بیان کی جا رہی۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی اور سر تا سر شفقت ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف بے اختیار کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جنگ احد میں ایک گروہ کی غفلت سے بڑی سخت لغزش ہوئی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب سے عفو و درگزر سے کام لیں۔ نمبر 3 آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ صلح و جنگ کے جملہ معاملات بغیر آپس کے مشورے کے انجام نہ پا سکیں۔ نمبر 4 اس کا صحیح لائحہ عمل یہ ہے کہ پہلے جماعت سے مشورہ کیا جائے، پھر جب کوئی ایک فیصلہ ہو جائے تو اس پر مضبوطی سے جم جانا چاہیے۔ مشاورت اپنے محل اور وقوع کے وقت ضروری ہے، اسی طرح عزم و ارادہ بھی محل اور موقع کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب مشورے کے بعد عزم کر لیا تو کوئی رائے یا نکتہ چینی یا مخالفت اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔ امیر یا امام کے لیے مشورہ ضروری ہے، لیکن وہ صاحب عزم بھی ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اور اپنی تدابیر کو اللہ کے بھروسے پر ہی کام میں لائے۔ نمبر 5 میں ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب امیر نے ہر معاملے میں تم سے مشورہ کر لیا تو تمہارا یہ اولین فریضہ ہے کہ ان تمام احکام اور ہدایت کی بے چوں چرا اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ وہ خلق اللہ کی امامت و پیشوائی کے فرائض میں کسی کی خیانت کریں۔ نمبر 6 میں ہے کہ دنیا میں سچے انسان کی زندگی جھوٹے انسان سے ہر بات میں مختلف ہوتی ہے کہ یہ کبھی نہ ہوگا کہ کسی معاملے میں دھوکہ ہو۔ ایک دنیا دار لیڈر یا بدکار آدمی بناوٹ میں اپنے آپ کو کتنا ظاہر کر لے، لیکن اس کی زندگی کے تفاوت میں کوئی بات ایسی ضرور ظاہر ہوگی جو حقیقت کو آشکار کر دے گی، اور اللہ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ نے اپنے بندوں پر یہ احسان جتایا کہ اس نے ان میں سے ایک انسان کو پیغمبر بنایا جو انسانوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے تلاوت آیات کرتے ہیں
ان کو بت پرستی بدکاری کی زندگی سے پاک کر کے تزکیہ قلوب کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ اس کلام کی تہہ تک پہنچ کر اس کے اسرار و رموز اور گہری باتوں کو جان سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ جس وجود گرامی میں یہ صفات و اعمال ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ فرائض منصب امامت میں کسی طرح بھی خیانت کا ارتکاب کرے؟ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کر رہے تھے، جنگ احد ان کے لیے فیصلہ کن آزمائش ثابت ہوئی اور ان کا نفاق پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ جنگ کے ابتدائی مشوروں سے لے کر آخری مرحلے تک کوئی ایسا موقع نہ تھا کہ فتنہ پردازی سے باز رہے ہوں۔ جب یہ بات کثرت رائے سے طے ہو گئی کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے لگے کہ باہر جا کر جانا تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے۔ ہمیں امید نہیں کہ لڑائی بھی ہوگی، اگر امید ہوتی تو لڑائی کی ضرور تیاری کرتے۔ پھر جب مسلمانوں کی کمزوری اور عدم اطاعت سے فتح کی جگہ عارضی شکست ہوئی تو انہیں فتنہ اور شرارت کا موقع ہاتھ آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ سب کچھ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ کبھی کہتے روز کی لڑائیوں سے کیا فائدہ ہے، نجات اسی میں ہے کہ دشمنوں کو راضی کر لیا جائے۔ اس کا مقصد مسلمانوں میں حسرت اور ہراس پیدا کرنا تھا اور تاکہ ان کی کوئی بات بھی ٹھیک طور پر نہ بن سکے۔ احد کے میدان سے جاتے ہوئے مشرکین مکہ یہ کہہ کر گئے کہ آئندہ سال پھر آئیں گے اور آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ جب دوسرا سال آیا تو مسلمان تیاری کے ساتھ باہر نکلے، لیکن دشمنوں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ ان کو مکہ سے ہی آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ مسلمان چند دن انتظار کے بعد جب واپس لوٹے تو منافقوں نے اس بات پر سازشیں کیں، مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے مخبر بھیجے اور غلط افواہیں مشہور کر دیں۔ یہاں منافقین کی ان باتوں کی وجہ سے ان کو آخری مہلت دی گئی کہ وہ اپنی ان منافقانہ روشوں سے باز آ جائیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ ان کے چہروں سے نفاق کا پردہ اٹھا دے گا۔ اس منافقانہ روش کی جو نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا گیا ہے، اس سے یہ بھی بات نمایاں ہو گئی ہے کہ داعی حق جماعت کے کمزور اور مذبذب افراد ہمیشہ کی طرح ایسی ہی صورتحال پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کمزوریوں کو نگاہ میں رکھیں۔ جو آزمائش جنگ احد میں آئی اس میں ایک تو تقدیر کا دخل تھا، دوسرے اپنی بعض بے تدبیریوں کا تھا۔ یاد رکھو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ جاوید ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں۔ وہ شہید ہوتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کی شہادت میں اتنی لذت رکھ دی ہے کہ وہ بار بار شہید ہونے اور لذت و سرور حاصل کرنے کے لیے تمنا کرتا رہتا ہے۔ اللہ ان کو جنت میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کو وہاں ایسا رزق ملتا ہے جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔